السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 36 سے اور مجلس ہے نمبر 3۔ امام علی علیہ السلام لقائے پروردگار کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے علی کے چاہنے والوں، امام علی نے اپنی زندگی کے آخری ماہ رمضان میں اپنے لیے ایک مخصوص لاہ عمل ترتیب دیا تھا۔ آپ ہر رات اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے کسی ایک کے گھر افطار فرماتے تھے اور افطار میں 3 لقموں سے زیادہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث منتہی الاعمال مغرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے۔ جب آپ کی بیٹے اور بیٹیاں اصرار کرتے کہ کچھ زیادہ تناول فرمائیں تو آپ فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب خدا سے ملاقات کروں تو میرا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 224 پہ موجود ہے۔ آپ اکثر فرماتے کہ رسول خدا نے مجھے جو علامات بتائی ہیں ان کے مطابق بہت جلد میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 227 پہ موجود ہے۔ 19 کی شب امام علی علیہ السلام اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے۔ دیگر راتوں کی نسبت آج آپ پر انتظار اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ جب سب آرام کے لیے چلے گئے تو آپ اپنے مصلے پر تشریف لے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ خدایا مجھے جلد اٹھا لے۔ طلوع فجر کا وقت قریب تھا کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند سے کہا، بیٹا آج رات میں بالکل نہیں سویا ہوں اور میں نے گھر والوں کو بھی جگا دیا ہے کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور آج کی رات شب بدر۔ یہ روایت ہے جنگ بدر 17 یا 19 رمضان 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ دیکھیے تاریخ پیغمبر اسلام صفحہ نمبر 253 پر۔ آج کی رات شب بدر یا شب قدر کے برابر ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے عالم رویا میں تمہارے نانا کی زیارت کی تو میں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت نے بہت دکھ دیے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اس امت کے لیے بد دعا کرو۔ بس میں نے بد دعا کی کہ پروردگار مجھے ان لوگوں کے درمیان سے جلد اٹھا لے اور ان سے بہتر لوگوں کے ساتھ محشور فرما۔ ان لوگوں پر ایسے شخص کو مسلط فرما جس کے یہ اہل ہیں، ایسے شخص کو جو میری نسبت ان کے لیے بدترین ہو۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ اسی وقت مؤذن نے آ کر کہا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ روایت منتہی الاعمال مغرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 پر موجود ہے۔ امام کے گھر میں چند بطخیں تھیں جو بچوں کے لیے پالی گئی تھیں۔ اس وقت ان بطخوں نے دل خراش آوازیں بلند کیں۔ گھر والوں میں سے کسی نے جب انہیں خاموش کرانا چاہا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں کچھ نہ کہو، یہ صدائے عزا بلند کر رہی ہیں۔ یہ روایت کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے اور مناقب ابن شہر آشوب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 پر بھی موجود ہے۔ فزت رب الکعبہ۔ ایک طرف عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے بدنہاد ساتھی بڑی بے صبری سے امام علی علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے۔ ان کا راز قطام اور اشد بن قیس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ ایک پست فطرت شخص تھا۔
جس کا معاویہ کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ وہ امام علیہ السلام کی عدل گسترانہ طرز عمل کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ قریب تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ قتل کی سازش کو فاش کر دیتا، لیکن ایک اتفاق نے اس کا راستہ روک دیا۔ اشد تیزی سے ابن ملجم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ روشنی پھیلنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اگر روشنی پھیل گئی تو تجھے رسوا ہونا پڑے گا۔ اٹھ اور جلدی سے کام تمام کر دے۔ یہ روایت ارشاد مفید صفحہ نمبر 17 پہ موجود ہے۔ حجر ابن عدی جو امام علیہ السلام کے مخلص اور قریبی دوستوں میں سے ایک تھا، اشد کی بات سے سمجھ گیا کہ کوئی گہری سازش ہے جسے انجام دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حجر کسی سرکاری فرض کی ادائیگی کے بعد ابھی سفر سے واپس آیا تھا اور اس کا گھوڑا مسجد کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ اس بارے میں جناب امیر المومنین کو اپنی رپورٹ پیش کرنا چاہتا تھا۔ حجر نے جب اشد کی بات سنی تو اس کو ملامت کرتا ہوا تیزی سے مسجد سے نکلا تاکہ امام علی علیہ السلام کو درپیش خطرے سے آگاہ کرے، لیکن جب وہ امام علی کے گھر پہنچا تو آپ دوسرے راستے سے مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ یہ روایت بھی ارشاد مفید کی صفحہ نمبر 17 اور متملہ منتہا صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ اگرچہ فرزندان علی اور اصحاب علی کی طرف سے بارہا یہ تقاضا کیا جا چکا تھا کہ اگر امام اجازت دیں تو آپ کے لیے محافظ مقرر کر دیا جائے، مگر امام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ امام تنہا آتے اور تنہا واپس جاتے تھے۔ آج رات بھی امام سے یہی تقاضا دہرایا گیا، مگر امام نے قبول نہ فرمایا۔ یہ روایت منتہی الاعمال کی معرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر موجود ہے۔ امام علی نے مسجد میں داخل ہوتے ہی فرمایا، یا ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، پھر آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے۔ اذان دے کر مصلی کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اس اثنا میں نہایت کم فاصلے سے تاریکی میں 2 تلواریں چمکی اور الحکم للہ یا علی اللہ کی آواز نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے۔ پہلا وار شبیب ملعون نے کیا، لیکن وہ دیوار پر لگا اور کارگر ثابت نہ ہوا، اور دوسرا وار ابن ملجم ملعون نے کیا جو امام علی کے سر اقدس پر لگا۔ دریا اثنا حجر تیزی سے مسجد کی طرف واپس آیا، لیکن جب وہ مسجد کوفہ میں پہنچا تو وہاں لوگوں کے نالہ و شیون کی آوازیں بلند تھیں اور لوگ فریاد کر رہے تھے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری دیرینہ آرزو کی تکمیل پردہ تقدیر سے ظاہر ہو گئی۔ ضربت لگنے کے بعد امام علی کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ تھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور دوسرا جملہ تھا، اس آدمی کو بھاگنے نہ دینا۔ عبد الرحمن، شبیب اور وردان تینوں بھاگ نکلے۔ وردان کیونکہ سامنے نہیں آیا تھا اس لیے پہچانا نہ جا سکا۔ شبیب جو ہی بھاگنے لگا، امام علی کے اصحاب میں سے ایک نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا تاکہ اسے قتل کر ڈالے، مگر یہ سوچ کر کہ لوگوں کا ہجوم ادھر بڑھا چلا آ رہا ہے اور غلطی سے مبادہ اسے ہی قتل کر نہ ڈالیں، وہ شبیب کے سینے سے اتر آیا اور شبیب بھاگ کر گھر میں چھپ گیا۔ اس کے چچا زاد بھائی کو جب پتہ چلا کہ شبیب قتل علی میں ملوث تھا تو اس نے شبیب کے گھر جا کر اس کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا اور مشکیں کس کر مسجد میں لے آئے۔ لوگ اس قدر غیظ و غضب میں تھے کہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب اسے امام کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ نیکیاں نہیں کی تھی؟ وہ بولا، کیوں نہیں؟ آپ نے پوچھا، پھر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس تلوار کو میں نے 40 دن تک مسلسل زہر میں بجھایا تھا اور میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ اس تلوار سے مخلوق خدا کا بدترین شخص قتل ہو۔
آپ نے فرمایا تیری دعا مستجاب ہو گئی ہے کیونکہ تو جلد ہی اسی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں سے جو آپ کے ارد گرد جمع تھے فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، خبردار میرے قتل کو بہانہ بنا کر لوگوں میں سے کسی پر شریک جرم ہونے کا الزام لگا کر خون ریزی شروع نہ کر دینا۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اگر میں جانبر ہوں گا تو اس شخص سے اپنا قصاص لینے کا مجھے اختیار ہے، نہ بچ سکوں تو اسے ایک ضرب سے زیادہ نہ لگانا، کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور خبردار اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ لاش کا مسئلہ کرنے سے پرہیز کرو، چاہے وہ باولے کتے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس قیدی کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام کے حکم پر مشہور اور تجربے کار طبیب اسیر بن عمرو کو بلوایا گیا۔ اس نے امیر المومنین کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، تلوار زہر سے بجھی ہوئی تھی اور اس کے اثر سے مغز مسموم ہو گیا ہے، علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بستر شہادت پر امام علی علیہ السلام کی وصیت، ضربت لگنے کے وقت سے لے کر جان آفرین کے سپرد کرنے تک کا عرصہ 48 گھنٹے سے بھی کم تھا، مگر امام علی علیہ السلام نے اس فرصت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں آپ نے پند و نصیحت سے گریز کیا ہو۔ آپ نے 20 دفعات پر مشتمل وصیت فرمائی، جو یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ باتیں ہیں جن کی علی ابن ابی طالب تم کو وصیت کر رہا ہے۔ علی گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد خدا کے عبد اور رسول ہے۔ خدا نے انہیں مابعوث فرمایا تاکہ اپنے دین کو دیگر ادیان پر غلبہ عطا فرمائے۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اسی خدا کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں خدا کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ بیٹا حسن، تم کو اپنے تمام فرزندوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور ہر اس فرد کو جس تک میری یہ باتیں پہنچیں ان امور کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 1، تقوی الہی کو ہرگز فراموش نہ کرنا اور کوشش کرنا کہ مرتے دم تک دین خدا پر قائم رہو۔ نمبر 2، سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ایمان اور معرفت خدا کی بنیادوں پر سب متحد رہنا اور تفرقہ اور انتشار سے بچتے رہنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں کے درمیان صلح و آشتی برقرار رکھنا باقاعدگی سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے افضل ہے، اور جو چیز دین کو مٹا دینے والی ہے وہ تفرقہ اور انتشار ہے۔ نمبر 3، اپنے خونی اور قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، کیونکہ صلہ رحمی کرنے والے کا حساب خدا کے حضور آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، خدا کے لیے یتیموں کا دھیان رکھنا، انہیں بھوکا اور لاوارث نہ چھوڑنا۔ نمبر 5، خدا کے لیے ہمسایوں کی خبرگیری کرتے رہنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں اس قدر شدت سے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان گزرتا تھا کہ آپ انہیں وراثت میں شریک قرار دے دیں گے۔ نمبر 6، خدا کے لیے قرآن سے غافل نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نمبر 7، خدا کے لیے نماز کو قائم رکھنا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 8، خانہ کعبہ سے روگردانی نہ کرنا، خبردار کہیں حج معطل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر حج کو ترک کیا گیا تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دوسرے تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے۔ نمبر 9، خدا کے لیے جہاد سے منہ نہ موڑنا، راہ خدا میں مال اور جان کو پیش کرنے میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ نمبر 10، خدا کے لیے زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کی ادائیگی خدا کی آتش غضب کو بجھا دیتی ہے۔ نمبر 11، خدا کے لیے ذریت رسول پر ظلم و ستم کرنے سے اجتناب کرنا۔ نمبر 12، خدا کے لیے اصحاب رسول کا احترام کرتے رہنا۔
جناب رسول خدا نے ان کے بارے میں سفارش فرمائی ہے۔ نمبر 13، خدا کے لیے غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا اور انہیں اپنی زندگی میں شریک کرنا۔ نمبر 14، خدا کے لیے غلاموں سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سفارش انہی کے بارے میں تھی۔ نمبر 15، خدا کی خوشنودی کے کام کرتے رہنا اور اس بارے میں لوگوں کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ نمبر 16، لوگوں سے نیکی اور محبت سے پیش آنا، جیسا کہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ نمبر 17، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو شرپسند تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم ان سے گلو خلاصی کے لیے دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ نمبر 18، تم پر لازم ہے کہ آپس میں دوستانہ میل جھول بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، قطع تعلق، علیحدگی اور انتشار سے پرہیز کرو۔ نمبر 19، اچھے کاموں کو ایک دوسرے کے تعاون سے اجتماعی طور پر انجام دینا اور گناہ کے کاموں یا بغض و عناد کا باعث بننے والے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنا۔ نمبر 20، خدا کے عذاب سے ڈرتے رہنا، کیونکہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ خدا تم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور امت رسول کو یہ توفیق دے کہ وہ تمہارا یعنی اہل بیت کا اور جناب رسول خدا کا احترام برقرار رکھ سکے۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ حق کا درود و سلام ہو تم سب پر۔ اس وصیت کے بعد کسی نے امیر کائنات کے دہن مبارک سے شہادتین کے سوا کوئی اور کلام نہیں سنا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجلس نمبر 4، صفحہ نمبر 46۔ مجھے ایسے ہی دن کی آرزو تھی۔ عزیزان گرامی، آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرق مبارک پر ملعون ابن ملجم کی تلوار لگی اور آپ کا سر مبارک آپ کے ابرو تک شگافتہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، ناگہانی موت اور ناگہانی وار ایسی چیز نہیں جو مجھے ناپسند ہو۔ میری مثال اس عاشق کسی ہے جو اپنے معشوق تک پہنچ گیا ہو۔ قول شاعر، دیدار یار غائب دانی چی، ذوق دارد ابری کے دار بیاباں برشتہ نا ای بی بارد۔ ترجمہ ہے کہ نظروں سے اوجھل دوست سے ملنے کی خوشی جانتے ہو کیسی ہوتی ہے؟ وہ خوشی ایسی ہوتی ہے جیسے صحرا میں کسی پیاسے پر کوئی بادل برسنے لگے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسی مثال دی جس سے عرب بخوبی آشنا رہے ہیں۔ جو عرب بیابانوں میں رہتے تھے وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں کہیں پانی اور سبزہ پاتے وہیں خیمے گاڑ دیتے تھے، اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو نقل مکانی کر جاتے۔ گرمی کے موسم میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے کے لیے جہاں پانی دستیاب ہو راتوں کو سفر کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کلام میں اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، میری مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے معشوق تک پہنچ گیا ہو۔ میری مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیری رات میں سنسان صحرا میں پانی ڈھونڈ رہا ہو، اور جب اچانک اسے پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ حافظ نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ ہے، کل صبح کے وقت مجھے غم سے نجات دی گئی اور آج رات کے اس اندھیرے میں آب حیات دیا گیا۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 5ویں مجلس، صفحہ نمبر 48۔ امام علی علیہ السلام کے آخری لمحات۔ ارباب ازا، امام علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 48 گھنٹے سب سے زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ اگرچہ آپ کی پوری زندگی بڑے اہم ادوار سے عبارت ہے، ولادت سے بعثت رسول تک، بعثت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے رحلت رسول تک، جو کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور ہے، اور اس کے خد و خال اور رنگ ہی کچھ اور ہیں۔ پھر رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کی آج خلافت کے آغاز تک کا دور امام علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا دور ہے۔
اس کے بعد آپ کے 4.5 سالہ حکومت کا زمانہ ہے، اور یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم دور ہے۔ تاہم امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور، جو اگرچہ 2 دن رات سے بھی کم عرصے پر محیط ہے، نہایت انگیز دور ہے۔ یعنی آپ کو ضربت لگنے سے لے کر آپ کی شہادت تک کا زمانہ، جہاں آپ کے انسان کامل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی وہ لمحات جب آپ کے سامنے موت کا سما تھا، اس وقت آپ نے موت کا سامنا کرنے کے بعد کس رد عمل کا مظاہرہ فرمایا۔ جب آپ کے فرق اقدس پر ضرب لگی تو آپ سے 2 جملے سنے گئے۔ پہلا جملہ تھا فزت و رب الکعبہ، یعنی کعبے کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی مجھے شہادت نصیب ہو گئی، اور شہادت میری کامیابی کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا جملہ تھا اس آدمی کو بھاگنے نہ دینا۔ کوفے کا طبیب علی کے سرہانے، امام علیہ السلام کو مسجد سے اٹھا کر بیت الشرف میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ ایک عرب طبیب اسیر بن عمرو کو، جس نے جندی شاپور میں تعلیم حاصل کی تھی اور ان دنوں کوفے میں تبات کر رہا تھا، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس نے آ کر امام کا معائنہ کیا اور سمجھ گیا کہ زہر آپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے، لہٰذا اس نے علاج کرنے سے لاچاری ظاہر کی۔ عام طور پر لاعلاج مریض کی حالت کے بارے میں خود مریض کو کچھ نہیں بتایا جاتا، بلکہ اس کے لواحقین کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن طبیب جانتا تھا کہ امام علی علیہ السلام جیسی عبقری شخصیت سے کچھ چھپانا اور صرف ان کے متعلقین کو ان کی درگوں کیفیت سے آگاہ کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، اگر کوئی وصیت ہے تو فرما لیں۔ ابن ملجم سے ام کلثوم کی گفتگو۔ جناب ام کلثوم کو جب اس لعین ازلی و ابدی کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اسے نفرین کرتے ہوئے کہا کہ او ظالم، میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے ان کے ساتھ یہ جفا کی۔ پھر جب انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرے بابا جلد سے احتیاب ہو جائیں گے اور تجھے محرومی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، تو اس وقت اس ملعون نے جناب ام کلثوم سے کہا، آپ اب یہ آس نہ رکھیں کہ آپ کے بابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ تلوار 1000 درہم یا دینار میں خریدی تھی، اور اسے زہر میں بجھانے کے لیے مزید 1000 درہم خرچ کیے ہیں۔ میں نے اس تلوار کو ایسے زہر سے بجھایا ہے کہ اگر پورے کوفے کے لوگوں پر اسے چلایا جائے تو وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 231 پر موجود ہے۔ قاتل کے لیے امام علی علیہ السلام کی سفارش۔ امام علی علیہ السلام کا دوسروں کو محبوط کر دینے والا انسانی معجزہ یہاں ظاہر ہوتا ہے، جب آپ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ اپنے قیدی کی خاطر مدارات کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اے اولاد عبد المطلب، میرے بعد ہرگز یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین کے قتل کا محرک فلاں شخص تھا اور فلاں بھی اس سازش میں شریک تھا۔ ایسا نہ ہو اس طرح اسے اور اسے الزام دینے لگو۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کی باتوں میں پڑو، کیونکہ میرا قاتل صرف یہی ایک شخص ہے۔ یہ روایت نہج البلاغہ اور کے سال مکتوب نمبر 47 اور نہج البلاغہ میں ہی فیض الاسلام مکتوب 47 صفحہ نمبر 969، فیض الاسلام کی نہج البلاغہ میں لفظ یختلی آیا ہے۔ ابن ملجم کے لیے دودھ کا پیالہ۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا حسن، میرے بعد اس شخص کا فیصلہ تمہارے اختیار میں ہوگا، چاہو تو اسے آزاد کر دینا اور چاہو تو قصاص لینا۔ اگر قصاص لینا چاہو تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے تمہارے باپ کو ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ایک بار پھر پوچھا، کیا تم نے اپنے قیدی کو کھانا کھلایا؟ کیا تم نے اسے پانی پلایا؟
کیا تم نے اس کی دیکھ بھال کی؟ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 289 پر موجود ہے۔ جب امام کے لیے دودھ کا پیالہ لایا گیا تو آپ نے چند گھونٹ نوش جان فرمانے کے بعد کہا، یہ باقی دودھ ابن ملجم کو دے دو تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ یہ روایت مثنوی مانوی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 229 پر موجود ہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ آپ کا یہی وہ سلوک تھا جس کی وجہ سے مولانا روم کو کہنا پڑا، مردانگی اور بہادری میں کوئی علی کی ٹکر کا نہیں ہے اور اخلاق و مروت میں کوئی اس کمال کو نہیں پہنچا۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ عبادت میں شہید ہو جاؤں۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ زہر آپ کے جسم اطہر میں سرایت کر چکا ہے۔ آپ کے اصحاب پر غم و اندو طاری ہے۔ سب آپ کے گرد بیٹھے مصروف بکا ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان ہے۔ آپ نے اس انجام سے اپنی والہانہ شگفتگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم جو مجھ پر بیتی ہے وہ میرے لیے ہرگز ناپسندیدہ نہیں، کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونا میری دیری نہ آرزو رہی ہے، اور میرے لیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں عبادت کی حالت میں شہید ہو جاؤں۔ اس جملے میں امام علی علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی جس سے عربی بخوبی واقف تھے۔ صحرا نشین عرب صحراؤں میں موسم کے لحاظ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ جب تک کسی جگہ ان کو اپنے گھر والوں اور جانوروں کے لیے پانی اور چارہ میسر ہوتا وہ اس جگہ ٹھہرے رہتے، اور جب یہ ختم ہو جاتا تو کسی دوسری جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے جہاں انہیں پانی اور چارہ میسر آ سکے۔ گرمیوں میں چونکہ دن کے وقت سخت گرمی ہوتی تھی، اسی لیے وہ ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں پانی موجود ہو راتوں کو نکلتے تھے۔ ایسے شخص کو جو رات کی تاریکی میں صحرا میں پانی کی تلاش میں نکلے عربی زبان میں قارب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا، لوگوں غور کرو، وہ شخص جو رات کی تاریکی میں پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو، جب اسے اچانک پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ میری مثال بھی اس عاشق کی طرح ہے جس کی معشوق تک رسائی ہو جائے، یا پھر اس شخص کی مانند ہے جسے رات کی تاریکی میں پانی مل جائے۔ عربی کا ایک شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، کل صبح کے وقت مجھے غم سے نجات دی گئی اور آج رات کے اس اندھیرے میں آب حیات دیا گیا۔ کتنی مبارک تھی وہ سحر اور کتنی مبارک تھی وہ رات، وہ شب قدر جس پہ مجھے نجات کا نیا پروانہ دیا گیا۔ حافظ کی یہ اشعار بھی وہی مفہوم بیان کر رہے ہیں جو امام کے جملے فزت رب الکعبہ میں ہے۔ از غصہ، یعنی مراد یہی ہے کہ امام علی کی سب سے زیادہ ولولہ انگیز باتیں وہی ہیں جو آخری 48 گھنٹوں میں آپ نے کی تھیں۔ 19 رمضان کی فجر سے چند لمحے کے بعد آپ کو زخمی کیا گیا اور 21 رمضان کی نصف شب کے وقت آپ کی روح اقدس ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ امام علی کی آخری نصیحت۔ آخری لمحات میں جب موت کا سماں آپ کے پیش نظر تھا اور سب لوگ آپ کے بستر شہادت کے گرد جمع تھے، آپ کے جسم مطہر پر زہر کا اثر پھیل چکا تھا۔ آپ کبھی تڑپنے لگتے اور کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ جب آپ ہوش میں آتے تو آپ کی زبان مبارک سے نصیحت اور حکمت کے گوہر آبدار بکھرنے لگتے۔ امام علی کی 20 دفعات پر مشتمل وصیت جسے ہم نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا، جوش ایمانی سے لبریز نظر آتی ہے۔ آپ نے پہلے حسنین کریمین کو اور پھر اپنے باقی اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے حسن، میرے بیٹے حسین۔ اس کے بعد امام نے اپنے تمام فرزندوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ نے ایک ایک نقطے کی طرف متوجہ فرمایا،
خدارا یتیموں کی خبرگیری کرتے رہنا، خدارا قرآن سے نہ ہٹ جانا، خدارا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، خدارا حج بیت اللہ کو معطل نہ کرنا، خدارا نماز کو نظر انداز نہ کرنا، خدارا زکوٰۃ دینے میں غفلت نہ کرنا۔ جو باتیں امام کے پیش نظر تھیں ان کے بارے میں آپ نے تاکید فرماتے ہوئے فرمائی، وہ افراد جن کی نگاہیں امام علی کے رخ انور پر تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک دم امام کی حالت بدلی، آپ کی کشادہ پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے، اور آپ نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہاں موجود افراد امام کے لبہائے مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ ایک دم آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کرنے لگے۔ لوگوں نے سنا کہ تاریخ کے بطل جلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیل نے اپنی زندگی کا یہ آخری جملہ یہ کہا اور آنکھیں بند کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔